کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو شروع میں صرف ووٹ لینے کے لیے عوام کے سامنے آتا ہے، کیسے آہستہ آہستہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس پر سوال اٹھانا ہی ناممکن ہو جاتا ہے؟ پاکستان کی سیاست میں یہ منظر نیا نہیں بلکہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ آج کا جواب دہ لیڈر کل اپنے ہی چاہنے والوں کی نظروں میں سوالوں سے بالاتر ہو جاتا ہے، جہاں تنقید دشمنی بن جاتی ہے اور مخالفت سیدھا غداری کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ اسی ذہنیت نے کچھ افراد کو اتنی بلندی دی کہ انہیں صرف رہنما نہیں بلکہ رہنما سے کچھ زیادہ سمجھا جانے لگا۔ یہ کہانی ہے الطاف حسین اور عمران خان کی، دو مختلف شخصیات مگر حیرت انگیز طور پر ایک جیسا سفر اور انجام۔ دونوں کے گرد عقیدت کا ایسا دائرہ بنا جہاں وفاداری آہستہ آہستہ اندھا پن بن گئی، اور وہی طاقت جو انہیں بلندی تک لے گئی آخر کار ان پر بوجھ بن گئی۔ مگر سوال یہ نہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خود اپنے رہنماؤں کو اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ اپنی ہی تصویر کے بوجھ تلے ٹوٹ گئے۔ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو کون وہ ہمیں معاف کرو گے؟ پاکستان کا دشمن ثابت کیا گیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بڑے جاگیرداروں کے آگے سر جھکانے اور اپنا نظریہ بیچنے سے میں نے انکار کیا۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ الطاف حسین کے چاہنے والے انہیں صرف قائد نہیں بلکہ پیر صاحب کہا کرتے تھے، جبکہ عمران خان کے فالوورز آج بھی انہیں مرشد کہتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ کا فرق نہیں بلکہ سوچ کا فرق ہے، ایسی سوچ جہاں سیاسی رہنمائی آہستہ آہستہ روحانی رہنمائی کا رنگ اختیار کر لیتی ہے اور لیڈر ایک انسان سے بڑھ کر ایک تصور بن جاتا ہے۔ اسی تصور نے الطاف حسین کے گرد بھی ایک مختلف دنیا کھڑی کر دی تھی۔ جب وہ عمرہ کے لیے گئے تو ان کے سجدے کی تصویریں صرف خبر نہیں رہیں بلکہ عقیدت کی نشانی بن گئی۔ ایک بزرگ کا ان کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی لوگوں کے لیے اہمیت اختیار کر گیا، یہاں تک کہ ایک کروٹون کے پتے پر ان کی شکل نظر آنے کا قصہ بھی مشہور ہوا۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو عام طور پر سیاست کا حصہ نہیں ہوتی مگر عقیدت کے ماحول میں بالکل فٹ بیٹھتی ہیں۔ عمران خان کے گرد بھی کچھ اسی قسم کا تصور پیدا ہوا، جہاں ان کی ذات صرف ایک سیاسی لیڈر تک محدود نہیں رہی بلکہ لوگوں کے لیے یقین اور امید کا مرکز بن گئی۔ یہ تصور اتنا مضبوط تھا کہ آہستہ آہستہ ان پر تنقید کرنا بھی غلط محسوس ہونے لگا۔ اس کی ایک سیدھی سی مثال سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے، جہاں اگر کوئی عمران خان کی پالیسی یا فیصلے پر سوال اٹھاتا تو فوراً اسے دشمن، غدار یا باعث کہہ دیا جاتا تھا۔ یہاں بات یہ نہیں ہوتی تھی کہ سوال ٹھیک ہے یا غلط، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ سوال اٹھایا ہی کیوں گیا۔ یہیں سے وہ نقطہ شروع ہوتا ہے جہاں لیڈر ایک انسان نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے جسے غلط تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب سوال اٹھانا مشکل ہو جائے تو عقیدت اپنی حد سے بڑھنے لگتی ہے، اور پھر یہ صرف جذبہ نہیں رہتی بلکہ رویہ بن جاتی ہے۔ اسی رویہ کا سب سے واضح اظہار 90 کی دہائی کی کراچی میں نظر آتا ہے، جہاں دیواروں پر لکھا جاتا تھا جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ یہ صرف نعرہ نہیں تھا بلکہ ایک خوف کا اظہار تھا، ایسا خوف جو مخالفت کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دبا دیتا تھا۔ اسی ماحول میں وہ واقعہ بھی سامنے آیا جب ایک شخص نے اپنی عقیدت ثابت کرنے کے لیے بجلی کے ٹاور سے چھلانگ لگا دی۔ اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں مگر اس کے لیے یہ درد اہم نہیں تھا بلکہ اہم یہ تھا کہ وہ اپنی وفاداری کو انتہا تک ثابت کر سکے۔ یہیں پر سیاست، جذبات اور اندھی پیروی ایک دوسرے میں اس طرح گل گئیں کہ انہیں الگ کرنا مشکل ہو گیا، اور جب یہ تینوں مل جائیں تو تنقید ختم ہو جاتی ہے، خاموشی عام ہو جاتی ہے، اور یہی خاموشی آخر کار تباہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اور جب یہ خاموشی عام ہو جائے تو پھر صرف رویے نہیں بدلتے بلکہ وعدوں کی حقیقت بھی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہے، کیونکہ جب سوال ختم ہو جائے تو جواب دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اسی تناظر میں اگر عمران خان کی سیاست کو دیکھا جائے تو ایک واضح تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے نیا پاکستان کا نعرہ دیا، کرپشن کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو اس حد تک متحرک کیا کہ سیاست صرف انٹرسٹ نہیں بلکہ ایک جذبہ بن گئی۔ یہ جذبہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے ہر وعدے کو امید کے ساتھ قبول کیا گیا۔ اسی دوران کچھ عملی قدم بھی اٹھائے گئے، جیسے احساس پروگرام اور صحت کارڈ، جن سے عام لوگوں کو واقعی راحت ملی اور ان کی حکومت کی ایک پازیٹیو تصویر بھی ابھری۔ لیکن جب ان کے بڑے دعووں جیسے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کو وقت کے ساتھ پرکھا گیا تو یہ احساس ابھر کر سامنے آیا کہ یہ وعدہ زیادہ تر تقریروں تک محدود رہ گئے۔ یعنی ایک طرف کچھ حقیقی کام نظر آتا ہے مگر دوسری طرف تصور اور حقیقت کے درمیان فاصلہ بھی آہستہ آہستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر اسی دوران ایک اور تبدیلی بھی خاموشی سے اپنا سر اٹھا رہی تھی۔
جس موروثی سیاست کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے، وقت کے ساتھ ان کی اپنی جماعت بھی انہی پرانے اور تجربہ کار سیاستدانوں سے بھر گئی، یہاں تک کہ توشہ خانہ کیس جیسے الزامات نے ان کی اس صورت کو بھی متاثر کیا جو وہ صاف سیاست کے نام سے بنا چکے تھے۔ اس طرح کہانی صرف وعدوں کی نہیں رہتی بلکہ تصور کے ٹوٹنے کی بن جاتی ہے۔ دوسری طرف الطاف حسین کی سیاست ایک مختلف پہلو سے سمجھ آتی ہے، مگر اس کا انجام کچھ حد تک ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ انہوں نے شہری سندھ، خاص طور پر اردو بولنے والے طبقے کو ایک مضبوط سیاسی پہچان دی، روزمرہ کے مسائل، صفائی، پانی، ٹرانسپورٹ کو سیاست کا مرکز بنایا اور مڈل کلاس طبقے کو آواز دی۔ مگر یہیں پر دوسری تصویر بھی ابھرتی ہے۔ اسی جماعت پر تشدد، بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سنگین الزامات بھی لگتے رہے اور آہستہ آہستہ یہ الزامات ان کی سیاسی پہچان پر حاوی ہونے لگے، یعنی جو قوت انہیں ابھر کر لائی تھی وہی وقت کے ساتھ سوال بننے لگی۔ جب ان دونوں کہانیوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو پیٹرن صاف نظر آتا ہے۔ دونوں نے عوام کو امید دی، جذبہ دیا اور وفاداری حاصل کی، لیکن جب بات عمل کی آئے تو ان وعدوں کا ایک بڑا حصہ ادھورا رہ گیا، اور یہیں پر کہانی پھر اسی بنیادی سوال کی طرف لوٹ آتی ہے کہ مسئلہ کیا صرف ان کا تھا یا کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کہانی کا حصہ تھے؟ اور شاید اسی سوال کا جواب ان کی سیاست کے اس پہلو میں ملتا ہے جہاں اختلاف کی گنجائش آہستہ آہستہ سمٹ کر رہ گئی اور رہنما کی بات ہی آخری سچ تسلیم کی جانے لگی۔ دونوں رہنماؤں کے طرز سیاست میں یہ بات واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے کہ مخالف آواز کو برداشت کرنے کی روایت مضبوط نہ رہ سکی۔ الطاف حسین کے دور میں، خاص طور پر کراچی میں، مخالفت کو صرف نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ کئی صورت میں اسے دبایا بھی گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جماعتی سوچ آہستہ آہستہ ایک ہی رخ پر جمتی چلی گئی۔ اسی طرح عمران خان کے سیاسی بیانیے میں بھی وقت کے ساتھ سختی پیدا ہوتی گئی۔ 2022 کی تحریک عدم اعتماد کے دوران جو افراد ان سے اختلاف رکھتے تھے انہیں غدار قرار دینا عام ہوتا گیا اور جماعت کے اندر کھلی بحث کی گنجائش نمایاں طور پر سمٹ گئی۔ یہ رویہ صرف سیاسی موقف تک محدود نہیں رہا بلکہ آہستہ آہستہ گفتگو کے انداز پر بھی اثر انداز ہونے لگا۔ الطاف حسین کے گھنٹوں پر مشتمل جذباتی خطابات جو بعض اوقات رات سے لے کر صبح تک جاری رہتے، اور دوسری طرف عمران خان کے مسلسل بیانات حتیٰ کہ دور قائد میں بھی دونوں صورت میں رہنما کو مرکز بنا دیتے تھے۔ اس کا سیدھا اثر یہ ہوا کہ گفتگو اپنی اصلی روح کھو بیٹھی، دو طرفہ مذاکرے کے بجائے ایک طرفہ بیان رہ گیا، یعنی سیاست جو اصل میں مکالمے اور بحث کا میدان ہونا چاہیے تھا آہستہ آہستہ صرف تصدیق اور اتفاق تک محدود ہوتی چلی گئی، جہاں سوال اٹھانا نہ صرف مشکل بلکہ غیر مقبول سمجھا جانے لگا۔ اسی تسلسل کو سمجھنے کے لیے ایک اور اہم پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے قدرتی اداروں کی خاموش حمایت کا تصور۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو ایم کیو ایم کو ضیاء الحق کے دور میں ابھرنے کا موقع ملا، جبکہ پرویز مشرف کا دور اس جماعت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا۔ اسی طرح عمران خان کے سیاسی عروج کو بھی خاص طور پر 2011 کے بعد مختلف نظریات کے مطابق اسی قسم کے پس پردہ سہولت سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، جہاں اچانک بڑھتی ہوئی مقبولیت، جلسوں میں غیر معمولی ہجوم اور نمایاں سیاسی شخصیات کی شمولیت نے ایک نیا موڑ پیدا کیا۔ مگر یہاں کہانی رکتی نہیں۔ جب یہ سمجھی جانے والی پشت پناہی کمزور پڑی یا رخ بدل گیا تو دونوں رہنماؤں کے سیاسی سفر میں حیرت انگیز مصاحبت سامنے آئی۔ الطاف حسین کی 2016 کی متنازع تقریر ان کے سیاسی سفر کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ جماعتی ڈھانچے پر پابندیاں لگیں اور قیادت نے فوراً ان سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اسی طرح عمران خان کے لیے 9 مئی 2023 کے واقعات نے سیاسی تنہائی کو بڑھاوا دیا۔ احتجاج کے بعد کئی قریبی ساتھی الگ ہو گئے اور ان کی سیاسی حیثیت بھی محدود ہوتی چلی گئی۔ یہ دونوں مثالیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ جب طاقت کا توازن بدلتا ہے تو سیاسی منظر بھی تیزی سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یوں تصویر مکمل ہوتی ہے۔ جب اختلاف کی آواز کمزور پڑ جائے اور نظام کی پشت پناہی حاصل ہو تو رہنما کا تصور بے حد مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن اس تصور کو مستحکم اور دائمی حقیقت میں ڈھالنا ہمیشہ سب سے بڑا امتحان رہتا ہے۔ اسی نقطے سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم الطاف حسین اور عمران خان کے سیاسی سفر کا مقابلہ کرتے ہیں تو بات صرف افراد تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک سماجی رویے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دونوں رہنما اپنے اپنے دور میں غیر معمولی مقبولیت تک پہنچے، مگر جب تنقید کی گنجائش کم ہوتی گئی اور مکالمہ کمزور پڑتا گیا تو وہی قوت آہستگی سے کمزوری میں بدلتی چلی گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ سیاسی قوت صرف رہنما کی ذاتی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ عوام کے رویے اور اداروں کے کردار کا بھی آئینہ ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے رہنماؤں کو اتنی بلندی پر رکھ دیتے ہیں کہ ان پر سوال اٹھانا بھی غیر مقبول لگنے لگے تو ہم نہ صرف انہیں بلکہ اپنے نظام کو بھی ایک نازک موڑ پر لے آتے ہیں، اور پھر جب حالات بدلتے ہیں تو وہی بلندی زوال کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔
اب بنیادی سوال یہ ابھرتا ہے کہ کیا ہم اس تجربے سے واقعی کوئی سبق حاصل کر پائیں گے؟ کیا ہم اپنی سیاست کو اس موڑ پر لے جا سکتے ہیں جہاں مکالمہ زندہ ہو، اختلاف کو رواداری کے ساتھ قبول کیا جائے اور رہنما بھی پوری طرح جواب دہ ہو؟ اگر ہم اس رخ پر قدم رکھنے کا ارادہ کر لیں تو یقیناً تبدیلی کا آغاز باہر سے نہیں بلکہ ہماری اپنی سوچ اور رویے سے ہوگا۔ اگر یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل بلاگ بائی باسط کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا پاکستانی سیاست کبھی اس دور سے نکل کر ایک نئی سوچ کی طرف بڑھ سکے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔